من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے ہوئے تارے زمیں پر نہیں گرتے، ٹوٹے ہوئے تارے زمیں پر نہیں گرتے، سمندر میں تو دریا گرتے ہیں، سمندر میں دریا تو بہت سے گرتے ہیں لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار میں نے آپ حضرات کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہماری یہ گندی زبان ہم اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اگرچہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ خبر آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی، اس مقدس جگہ میں بیٹھ کر، منبر رسول میں بیٹھ کر ایسے ناپاک آدمیوں کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ وسیم رضوی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس منبر رسول میں ایسے ناپاک آدمیوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اور دیکھے تو صحیح، جس قرآن کریم کو وہ بدلنا چاہ رہا تھا، قرآن کریم کی 26 آیتوں کو وہ بدلنا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان سے نکال دیا، اور اللہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی ایمان میں کوئی ضرورت نہیں ہے،
ایسے لوگوں کو باہر ہی رہنا چاہیے تاکہ ایمان والا کہہ کر ایمان والے کے نام کو ناپاک نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کر، توحید کی دعوت کو لے کر گھر سے نکلے، راستے میں ابو جہل بھی روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ پھر آگے ابو لہب بھی روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ بھی روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بھی روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی روکی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندا بھی تکلیف پہنچائی، روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سازشیں رچی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے لیے سازش نہیں رچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی الحمدللہ مسلمان کبھی بھی غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں نہیں رچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، ان کے پیچھے ان کو روکنے کے لیے، ان کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں رچی جا رہی تھی۔ مسجدیں بنائے منافقین، مسجد زرار، وہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کیا جاتا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، تب یہ دین پوری دنیا کے اندر، اور ایمان والے آج ہمیں الحمدللہ ملتے ہیں۔ تو کہنے والے کہیں گے، لیکن ان میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ان میں ہمیں نہیں پڑھنا، بس اتنی بات یاد رکھنی ہے ذہن میں کہ ایمان والے دنیا کے اندر ہے تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر دین پھیلانے والے، توحید کی دعوت دینے والے اور ایمان والے ہیں تو یہ دنیا چل رہی ہے، اور ایمان والے نہیں رہیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تو اپنے قریب کھینچا کرتے تھے، لوگوں کو ہر مذہب کے رہنے والے چاہے کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے کہ اچانک ایک عورت مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے لگتی ہے، انٹری کرتی ہے۔ اس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اور وہ عورت کون تھی؟ حاتم طائی کی لڑکی تھی۔ حاتم طائی کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے، وہ بڑا سخی تھا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اگرچہ ایمان والا نہیں تھا۔ اب وہ عورت جب مسجد نبوی کے اندر آ رہی ہے تو ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو، اور یہ میری چادر، مزمل والی چادر، مدثر والی چادر، وہ چادر جس کو جبرائیل بھی چومنا پسند کرتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں، وہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس چادر صحابہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کے سر پر دوپٹہ کو اڑا دو، دوپٹہ دے دو۔ اتنے میں ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں خبردار، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہو یا اپنی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جاؤ اور اسے اپنی چادر دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ جاتے ہیں اور ان کو چادر اڑا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حاتم طائی کی لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ تمہارا باپ بڑا سخی تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے، بتاؤ تم کیا حکم دیتی ہو، وہ پورا کر دیا جائے گا۔ وہ حاتم طائی کی لڑکی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میرے جتنے بھی خادم ہیں جن کو آپ قید بنا کر رکھے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام خادموں کو، ان کے تمام قبیلہ والے کو رہا کر دیتے ہیں، اور حاتم طائی کی لڑکی کے جتنے ساز و سامان تھے وہ سب واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ۔ اور وہ حاتم طائی کی لڑکی جب اپنے محل پر پہنچتی ہے تو ان کا جو بھائی تھا جس کا نام حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ اپنے بھائی کے پاس جب پہنچتی ہے، ان کا بھائی بھاگ گیا تھا، جنگ کے دوران وہ اس کا بھائی بھاگ گیا تھا، لیکن جب حاتم طائی کی لڑکی گھر پہنچتی ہے اپنے محل میں، اس کا بھائی ملنے کے لیے آتا ہے، تو حاتم طائی کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ بھائی، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہ ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، ہم مل کر آئے ہیں، وہ تو دلوں کے بادشاہ ہے، وہ تو اخلاق کے بادشاہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہ، وہ بادشاہ نہیں ہے، ہم مل کر آئے ہیں، وہ دلوں کے بادشاہ ہے۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے۔ حاتم طائی کی لڑکی جب یہ کہتی ہے تو وہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ بہن کہتی ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات تو کرو، ملو تو صحیح، ایک مرتبہ ملاقات تو کرو۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کا، تو ان کی بات ماننی چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو کیا حرج ہے ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ اسی پر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ضرور، لیکن میں مسجد میں نہیں ملوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ میں ان کے گھر پر ملاقات کروں گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ نکلتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں گھر میں ملاقات کروں گا، لیکن حضرت عدی جب پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے عدی تم آ گیا، تمہارا ہی انتظار تھا۔ حضرت عدی بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ میرا نام کیسے جان گئے اور میرے انتظار میں تھے۔ اب واللہ عالم وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا ہوگا
کچھ باتیں ایسی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اختلاف کرنے کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ ان باتوں پر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو دیوبندی بریلوی کو کافر کہتا ہے، بریلوی دیوبندی کو کافر کہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میسج دیا، کیا تعلیم دی، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، بھائیوں بہنوں کا حقوق کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، اس پر بیان نہیں کرتے۔ تو کچھ باتیں راز ہوتی ہے، ان میں زیادہ اندر جا کر ایسا نہ ہو کہ ہماری گندی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے وہ اتنا زیادہ حد سے تجاوز کر جائے کہ نعوذ باللہ ہم ایمان سے بھی ہٹ جائے۔ اس لیے یہ زیادہ ان چیزوں میں ہم لوگوں کو گھسنا نہیں چاہیے۔ بہرحال حضرت عدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عدی تمہارا ہی انتظار تھا، تم آ چکے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے حضرت عدی کو، اور صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں کہ ایک عورت ملتی ہے۔ وہ عورت دماغی اعتبار سے تھوڑا سا پرابلم یعنی پاگل عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت بلاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ راستے میں ایک پاگل عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے زمین پر بیٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء لیکن چادر نہیں بچھاتے۔ وہ عورت پاگل عورت ہے، زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت دیر تک گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو بڑی حیرانی ہوتی ہے، صحابہ کرام تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ پاگل عورت کو پورے مدینہ میں کوئی توجہ نہیں دیتا، پورے مدینہ میں کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی ہو کر زمین پر بیٹھ کر اس عورت سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو پوری ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری بات کو سنتے ہیں، اور جب اس کے بعد اٹھتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ میں اس عورت کے طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی ان کی باتیں نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے مدینہ والے ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، میں بھی نہیں سنوں گا، تو ان کے دل کی بات کون سنے گا؟ یہ اپنی بات کن کے پاس تذکرہ کریں گے؟ میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا میں جو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سب کے لیے، یہاں تک کہ جنات ہو، انسان ہو، سب کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ پاگل عورت ہے، کوئی مدینے میں ان کی بات نہیں سنتا، تو میں بھی اگر بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ حضرت عدی اس بات کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ نہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے، یہ بادشاہ ہے، تو یہ نبوت دیکھے تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا اخلاق وہ دیکھ رہا ہے،
اس کے بعد حضرت عدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی، دو چھوٹا سا روم، اوپر میں کھجور کا جو چھال ہوتا ہے اس کے ذریعے سے چھت قائم کیا گیا ہے، مٹی کا گھر ہے، اور جو دو چھوٹا چھوٹا روم ہے۔ حضرت عدی کہتے ہیں یہ کیسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے؟ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ دین لے کر آئے ہیں، اگر یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو واقعتاً یہ نبی ہے، یہ دلوں کا بادشاہ ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضرت عدی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں، بستر کو صاف کرتے ہیں، ان کے بعد حضرت عدی کو بیٹھاتے ہیں، تکیہ ان کے پاس لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عدی کو یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا حکم ہے۔ بات چیت شروع ہوتی ہے۔ حضرت عدی کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب رخصت کی تمہیں اجازت ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ لیکن حضرت عدی کہتے ہیں کہ نہیں، میں آیا تو تھا جانے کے لیے، لیکن میں ایمان قبول کر کر نہیں جاؤں گا، اب میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ اسی وقت حضرت عدی کلمہ پڑھتے ہیں اور حضرت عدی سے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بانٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں اور ان کے ہر خوشی میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوروں اور کالوں کا فرق مٹا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر ایک طریقہ بتلایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ کرے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے واقعتاً شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھ